روایت یاد آ گئی علی ابن محزیار کی، جس میں وہ امام سے ملتے ہیں اور امام سے شکوہ کرتے ہیں کہ میری آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ امام فرماتے ہیں اگر تم 3 کام کر لیتے تو تم ہم سے مل لیتے۔ انہوں نے فرمایا اگر تم 3 کام نہ کرتے نا تو دوری نہیں تھی۔ 3 کام کیا تھے جن کی وجہ سے دوری آئی؟ ایک، کثرتم الاموال، مال و دولت بے انتہا جمع کرنا، یعنی مال و دولت کا ایسا ڈھیر لگا لینا جو بات سمجھ میں آتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جس سے کسی کی کام نہیں آئی، جمع ہوتی رہی۔ فرمایا یہ کیوں کیا؟ قطعتم الرحم، جن لوگوں کے ساتھ نیکی بھلائی کرنی تھی ان کے ساتھ نیکی نہیں کی، صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا تھا، اچھی طرح پیش آنا تھا، نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا تجبرتم علی ضعفاء الشیعہ، ہمارے جو کمزور چاہنے والے تھے ان پہ تم لوگوں نے نظر نہیں کی، انہیں ترک کر دیا۔ ان کے چاہنے والے مصیبت میں رہے اور ہم نے نہیں سوچا کہ ہم آسانی میں ہیں اور وہ مصیبت ہے۔ فرمایا تم نے غلط کیا، اگر یہ 3 کام نہ کرتے تو دوری نہ ہوتی۔ اسی کو تبدیل کرنے کامیابی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مال دولت جمع کرو؟ نہیں، جمع نہیں کرو، کماؤ، دوسروں کو دو، بڑھتا جائے گا۔ اور جتنا جمع کرنے کی کوشش کرو گے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مال و دولت خوب کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے پناہ کماؤ، لیکن دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ۔ بقول مولا امیر المومنین کہ اگر تمہارا کوئی بوجھ اٹھا کر تمہیں آخرت میں دینے والا ہے تو کیا تمہارے لیے بہتر نہیں؟ دنیا جیسی حقیر چیز لے رہا ہے اور آخرت جیسی فضیلت کی چیز تمہیں دینے والا ہے خدا۔ اور وہ دنیا بھی کس نے دی تھی؟ تو میں اس کو کہتا ہوں، میں ایک دکان پہ جاؤں، ایک مرتبان سے 5 ٹافیاں نکالوں اور وہ کہے بھائی اس کے پیسے، تو دوسرے ڈبے سے نکال کے ایک اور پکڑا دوں اسی کے ہاتھ میں، کہا لے تیرے پیسے، تو بھائی دونوں اسی کے ہیں، پیسے کہاں سے ہوئے؟ اللہ ہمارے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے جو دنیا میں نے دی ہے اس میں سے اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں آخرت دے دوں گا۔ خود بار بار کہتا ہے قرآن کریم میں، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دو، یعنی یہ دماغ کو سکھانا چاہتا ہے دیکھو تمہارے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی ہے۔ بعض اوقات پیسہ دینا آسان ہے، عزت دینا مشکل ہے، احترام دینا مشکل ہے۔ آپ راستے چلتے ہوئے کہیں جا رہے ہوں، کوئی آدمی کچھ مانگے، آپ نے 4 پیسے نکال کے اس کو دے دیے، دے تو دیے، یہ بتاؤ عزت سے دیے بے عزتی سے دیے؟ سکے پھینکنا آسان ہے، عزت دینا مشکل ہے، عزت دینا سیکھو۔ عزت دینا بڑی بڑی بات ہے۔ مولا کو واقعہ ذہن میں رکھیے، 4 آدمی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، امام سواری تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا کچھ کھا رہے تھے، کہا مولا ہمارے ساتھ کھانے میں آیا۔ امام تشریف فرما ہوئے، ایک لقمہ کھایا، کہا تم نے ہمیں دعوت دی، ہم نے تمہارے ساتھ کھا لیا، اب ہم تمہیں گھر پہ دعوت دے رہے ہیں، چلو۔ اب میں اس موقع پہ سوچتا ہوں اگر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور امام کو کہتے امام ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اور امام چند سکے بھی پھینک دیتے، شاید کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن امام نے کردار کی وہ عظمت دکھائی جو قیامت تک آج سارے انسان قبول کریں گے، ہاں یہ کردار، یہ بڑی بات تھی۔ البتہ ظاہر ہے کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، کرنا مشکل ہے۔ تو انسان کیا کرے؟ پیسہ دینے سے زیادہ عزت دینے کی سوچے، عزت دے، احترام دے، اور جتنا دے گا اتنا لے گا، اس سے بڑھ کے لے گا۔ عزت دے گا، عزت لے گا، احترام دے گا، احترام لے گا، اور کیا دے؟ خوشی دے، خوشی دے۔ سب سے بڑی بات، انسانوں کے دل کو خوش کرو۔ اگر آپ نے دینے کی ٹھانی ہے تو کوئی چیز خوشی دینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، آسانی دینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، خوشیاں دینا سکتی۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں کے وجود سے خوشیاں کم نصیب ہو رہی ہیں لوگوں کو، جس کی وجہ سے معاشرے میں غم طاری ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن ایک سوال آیا تھا کہ جو ہمارے ہاں نئی نسل کے اوپر غم اور نا امیدی طاری ہے، پتہ نہیں اس طرح کا ایک سوال تھا۔ یہ واقعاً صحیح ہے، غم کیوں طاری ہیں؟ آخر ہم لوگ اپنی خوشیوں میں اتنے غرق ہوئے ہیں، ہمیں کسی کی دوسری خوشی دینے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، لے میں بیٹھے میں ویڈیو گیم کھیلے چلے جا رہے ہیں، اچھا 3 گھنٹے سے کون خوش ہو رہا ہے؟ یہ بھائی، یہ سمجھ رہا ہے میں خوش ہو رہا ہوں۔ اچھا دیے بغیر کوئی خوش ہوتا ہے؟ یہ اس فریب میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اکیلا خوش ہو رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ بے وقوف انسان ہے، سامنے جو کچھ ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے، بے تکی غیر حقیقی چیز پر خوش ہوئے جا رہا ہے اکیلے اکیلے، اور سمجھ رہا ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں۔ ایسے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی، یہ کبھی خوشی نہیں لائے گی۔ ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ کھیلنا ہے کھیل لو، 20 منٹ کھیلنا ہے کھیل لو، لیکن اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اصل کب ہوگا؟ باہر نکلو، دوسروں کو خوشیاں دو۔
خوشیاں ہونا ہے نا، دو آدمی کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہو جاؤ، کم سے کم دوسرا تمہارے ساتھ خوش ہو رہا ہوگا، کوئی تو خوش ہوگا ساتھ۔ یہ دیواروں کے ساتھ ہم لوگ اور وائرز کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں، یہ بہت مصیبت بن گئی ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں آنے والی ہے، یہ ہم لوگ اکیلے رہ جائیں گے زندگی کے اندر۔ ابھی ہم لوگ کا معاملہ اس معاملے میں خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا تھا؟ خوشیاں بانٹو، خوشیاں دینے کی کوشش کرو، اور کمزوروں کو خوشیاں دو، جن کے پاس خوشیوں کے لیے امکانات کم ہیں ان کو خوشیاں دینے کی کوشش کرے انسان، تو معاملہ آسان ہے۔